السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 9 سے لے کے 20 تک۔ ان آیات کے اندر آپ کی اسلامیات کی کتاب کے اندر 3 سوال پوچھے گئے ہیں۔ پہلا سوال، غزوہ احزاب میں آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ اس کا جواب، سب سے پہلے کتاب کے اندر یا پھر جو آپ کے سامنے تصویر ہے اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس کے بعد اس کی کچھ مختصراً تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ان لکھے ہوئے الفاظ کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ جواب، اس کی ایک ہیڈنگ بنے گی آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان کا طرز عمل۔ جب کفار کا لشکر مدینہ منورہ کے چاروں طرف حملہ کرنے کے لیے آیا تو کفار کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر اہل ایمان ذرا بھی نہ گھبرائے اور اسلام کے راستے پر ڈٹے رہے، حالانکہ یہ وقت مسلمانوں کے لیے کڑی آزمائش کا وقت تھا۔ کفار کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر کچھ مسلمان تو انتہائی خوشی کا اظہار کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ تو وہی لشکر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ کفار کا بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہوگا، مگر گھبرانا نہیں، فتح تمہاری ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ ثابت ہوتے ہوئے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ اسی سوال کے اندر دوسری ہیڈنگ بنے گی منافقین کا طرز عمل۔ منافقین نے جب کفار کا لشکر دیکھا تو ڈر گئے، خوف کے مارے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور ان کے دل گلوں تک جا پہنچے، اور وہ اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، اور وہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب ذرا اسی جواب کو ذرا مختصراً آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں تو وہ اس طریقے سے اس کی تفصیل بنے گی کہ سوال پوچھا جا رہا ہے آپ سے، غزوہ احزاب میں جب مشکل گھڑیاں تھیں اس وقت اہل ایمان نے کیا طرز اپنایا، مطلب کیا طریقہ کار اختیار کیا، منافقین نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ تو جب دو چیزیں ہیں تو دونوں کے الگ الگ ہیڈنگ ہم بنائیں گے۔ تو آزمائش کی گھڑی کے اندر ایمان والوں نے کیا کیا تو وہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر گھبراتا ہے عام طور پر انسان، لیکن وہ کیا ہو گیا، ان کے دلوں کے اندر خوشی آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے، اچھا خوشی کی وجہ کیا تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ایک لشکر، یہ جو لشکر آئے گا اس میں کیا ہوگا، میں آپ کو فتح نصیب کروں گا۔ تو جب فتح کی خوشخبری پہلے سے تھی اس وجہ سے ان کا گھبرانا بنتا ہی نہیں تھا، وہ ڈٹ گئے، ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مکمل طور پر یقین تھا، جیسے کہ آپ پڑھ چکے وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ تو وہ بھروسہ ہی ان کے آگے کام آیا، اور انہوں نے، اللہ رب العزت نے ان کو اس بھروسے کی وجہ سے کامیابی بھی عطا کی۔ اب منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ منافق کیا ہوتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں منافق وہ ہوتا ہے جو اسلام کو ظاہر کرتا ہے لیکن بظاہر اندر سے کفر رکھتا ہے۔ تو ایسا شخص کبھی بھی طاقتور اور کیا کہتے ہیں اپنا ثابت قدم نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ بزدل ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا اتنے بڑے لشکر کو تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور ان کے دل گلوں تک آ پہنچے، اور وہ طرح طرح کے گمان کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے تھے وہ تو جھوٹے تھے، اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا تھا کہ ہم جیت جائیں گے، اتنے بڑے لشکر سے ہم کیسے جیت سکتے ہیں۔ تو یہی چیزیں وہ کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔